بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ناظرین کرام، سیرت خلفائے راشدین اس سیریز کی اس نشست میں ہم آپ کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کیا جن میں بھی صحابہ ہیں؟ کیونکہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے، جس طرح انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے ایسے ہی جنوں کے لیے بھیجے گئے تھے، تو کیا صرف انسانوں میں سے صحابہ ہیں یا قوم جن میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو مقام صحابیت حاصل ہے اور صحابیت کے مقام پر فائز ہیں؟ جی ہاں، اسی کا جواب دینے کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے اس عنوان کو حاضر کیا ہے اور میں اس پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے صحابی کا ڈیفینیشن کیا ہے، صحابی کی تعریف کیا ہے، لغوی اور اصطلاحی آپ کو بتا دوں، تاکہ صحابی کی تعریف جاننے کے بعد ہمیں یہ اندازہ کرنے میں آسانی ہو کہ جن بھی صحابی ہو سکتے ہیں یا نہیں. تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں. دیکھیں، لفظ صحابہ یہ جمع ہے، پلورل ہے، اور اس کا مفرد ہے صاحبن، جس کے معنی ہوتے ہیں ساتھی، دوست. انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں فیلو، فرینڈ، ایسوشیٹ، کمپینین. یہ سارے الفاظ آپ صاحبن کے لیے ادا کر سکتے ہیں. صحابہ کا روٹ ورڈ ہے صاد ہا با. کہا جاتا ہے صاحبہ یصحبہ صحبتن، کہ فلاں انسان نے فلاں کی ہم نشینی اختیار کی، فلاں شخص فلاں کے ساتھ رہا. اسی لفظ صحبت سے صحابی کا لفظ بھی نکلا ہے، وہیں سے مشتق ہے. البتہ صحابی کے اندر یا نسبت جڑی ہوئی ہے، یعنی صحابہ پلس یا صحابی. اس یا نسبت کے جڑنے کی وجہ سے اس میں خاص معنی پیدا ہو گیا ہے. تو صحابہ اس جماعت کو کہتے ہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے. اور صحابی جماعت صحابہ کی طرف منسوب ایک فرد کے لیے بولا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے عرب سے کہا جاتا ہے عربی. تو عرب کا مطلب ہے قوم عرب، پورے لوگ، تمام لوگ، جبکہ عربی قوم عرب کا ایک فرد. اور جیسے کہا جاتا ہے کوفہ سے کوفی، جس کا مطلب ہوا کوفہ شہر کا رہنے والا ایک آدمی. بصرہ سے بصری، بصرہ کا رہنے والا ایک انسان. ہند سے ہندی، ایک انڈین آدمی. اسی طرح سے صحابہ سے صحابی، یعنی جماعت صحابہ کا ایک فرد. لغت اور عربی ڈکشنری کے مطابق صحابی کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا جو کسی کے ساتھ اس کی صحبت میں رہا ہو، چاہے کم وقت یا زیادہ وقت. چنانچہ عربی زبان میں کہا جاتا ہے صحبت فلانا شہرا، کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ ایک مہینہ رہا، یعنی اس کی صحبت میں. اسی طرح صحبت فلانا یوما، میں فلاں آدمی کے ساتھ ایک دن رہا. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے صحبت فلانا ساعتا، کہ میں فلاں آدمی کے ساتھ ایک گھنٹے یا کچھ وقت رہا. اس سے پتا چلا کہ صحابہ جس سے نکلا ہے صحابی، لغت میں ہر اس شخص کو صحابی کہیں گے جو کسی دوسرے کے ساتھ اس کی صحبت میں رہا ہو، کم وقت یا زیادہ وقت.
علامہ سخاوی اپنی کتاب فتح المغیث جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 86 پر صحابی کی لغوی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صحابی کا اطلاق ہر اس شخص پر ہوگا، ہر اس شخص کو صحابی کہا جائے گا جو کسی دوسرے کے ساتھ اتنا وقت اور اتنی مدت رہا ہو جس پر صحبت کا حکم لگایا جا سکے، تو ایسا شخص اس دوسرے کا صحابی کہلائے گا، چاہے اس کی یہ صحبت تھوڑے وقت کے لیے رہی ہو یا زیادہ۔ اگر زیادہ وقت کے لیے وہ کسی کے ساتھ رہا ہو تو اسے بدرجہ اولا صحابی کہا جائے گا۔ یہ علامہ سخاوی کی تعریف ہے جو انہوں نے صحابی کے ڈیفینیشن کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الصارم المسلول کے صفحہ نمبر 575 پر لکھا ہے کہ صحابی کی اس لغوی تعریف کی روشنی میں محدثین کرام نے صحابی کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر وہ مومن شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت رہا ہو، چاہے کم یا زیادہ، وہ صحابی رسول کہلائے گا۔ یہ ہے صحابی کا لغوی ڈیفینیشن، صحابی کی لغوی تعریف فن لغت میں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں صحابی کسے کہیں گے؟ اس سلسلے میں محدثین اور فقہا کی بہت ساری عبارتیں ملتی ہیں۔ فقہا اور محدثین نے صحابی کی مختلف تعریفات کی ہیں، البتہ سب سے جامع ترین تعریف وہ ہے جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر ذکر کیا ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الصحابی هو من لقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو آپ پر ایمان کی حالت میں، اور اسلام ہی پر اس کی وفات بھی ہوئی ہو، اس کی موت بھی آئی ہو۔ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ، اگرچہ بیچ میں ارتداد بھی ہو گیا ہو، اگرچہ بیچ میں وہ مرتد بھی ہو گیا ہو، لیکن اگر بعد میں وہ ایمان لے آیا ہو وفات سے پہلے، تو وہ بھی صحیح قول کے مطابق صحابی کہلائے گا۔ یہ ہے صحابی کی اصطلاحی تعریف۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب الصارم المسلول کے صفحہ نمبر 575 پر لکھا ہے کہ صحابی کی اس لغوی تعریف کی روشنی میں محدثین کرام نے صحابی کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر وہ مومن شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ وقت رہا ہو، چاہے کم یا زیادہ، وہ صحابی رسول کہلائے گا۔ یہ ہے صحابی کا لغوی ڈیفینیشن، صحابی کی لغوی تعریف فن لغت میں۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں صحابی کسے کہیں گے؟ اس سلسلے میں محدثین اور فقہا کی بہت ساری عبارتیں ملتی ہیں۔ فقہا اور محدثین نے صحابی کی مختلف تعریفات کی ہیں، البتہ سب سے جامع ترین تعریف وہ ہے جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 پر ذکر کیا ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الصحابی هو من لقي النبي صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام۔ صحابی وہ شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو آپ پر ایمان کی حالت میں، اور اسلام ہی پر اس کی وفات بھی ہوئی ہو، اس کی موت بھی آئی ہو۔ وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ، اگرچہ بیچ میں ارتداد بھی ہو گیا ہو، اگرچہ بیچ میں وہ مرتد بھی ہو گیا ہو، لیکن اگر بعد میں وہ ایمان لے آیا ہو وفات سے پہلے، تو وہ بھی صحیح قول کے مطابق صحابی کہلائے گا۔ یہ ہے صحابی کی اصطلاحی تعریف۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو صحابی کی اصطلاحی اور شرعی تعریف کی ہے وہ کتنی جامع اور معنی ہے، اس میں کتنی جامعیت پائی جاتی ہے۔ آئیے ہم اس کو انالائز کرتے ہیں، اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کے ہر جملے کو ہم ناپتے اور جانچتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے وہ ہے من لقی النبی، صحابی وہ ہے جس نے نبی سے ملاقات کی ہو۔ ملاقات کی اس قید کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ صحابی کی فہرست میں ہر وہ شخص آ سکے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، چاہے تھوڑے وقت کے لیے یا زیادہ وقت تک آپ کے ساتھ رہا ہو، وہ سب صحابی کہلائیں گے اور ان پر صحابی کا اطلاق ہو سکے گا۔ اسی طرح صحابی وہ بھی کہلائے گا
جس نے آپ سے ملاقات کی ہو، خواہ وہ آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو سکا ہو یا جنگوں میں شرکت نہ کر سکا ہو۔ اسی طرح صحابی وہ شخص بھی ہوگا جس نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اگرچہ تادیر آپ کی ہمنشینی کا اسے شرف نہ ملا ہو، بلکہ صحابی کی فہرست میں وہ شخص بھی آئے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، کسی معذوری کی وجہ سے، جیسے مثال کے طور پر انسان نابینا ہو، اور نابینا ہونے کی وجہ سے وہ نبی کا اپنی آنکھوں سے دیدار نہ کر سکا ہو، لیکن اگر اس کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہے، اللہ کے رسول سے اس کی بات چیت ہے، اس کی ہمنشینی ثابت ہے، تو ایسا شخص بھی صحابی کہلائے گا، اگرچہ وہ آپ کی دیدار سے محروم رہا ہو۔ جیسے ایک بہت مشہور نام ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا۔ وہ نابینا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں کیا تھا، لیکن نبی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، نبی کے ساتھ بات چیت کی، نبی کی ہمنشینی اور آپ کی صحبت کا شرف انہیں ملا، اس لیے وہ بھی صحابی کہلائیں گے۔ تو یہ ہے ملاقات کی قید کا فائدہ۔ البتہ وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات میں نہیں بلکہ آپ کی وفات کے بعد آپ کو دفنانے سے پہلے آ کر دیکھا ہو، تو وہ شخص صحابی نہیں کہلائے گا۔ جیسے ایک نام ہے ابو ذؤیب الحذلی کا، جو الشاعر کے نام سے مشہور تھے، شاعر تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اس وقت کیا جب آپ وفات پا چکے تھے، دفنائے جانے سے پہلے آ کر کے ابو ذؤیب حذلی نے اللہ کے رسول کو دیکھا تھا، اس لیے ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا، یہ صحابہ کی فہرست میں نہیں آئیں گے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر نے جو صحابی کی تعریف کی ہے، اس میں آگے ایک اور لفظ کا ہے، ہوا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا، کہ جس نے نبی سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایمان کی اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو لیکن اس وقت وہ حالت کفر میں رہا ہو، حالت اسلام میں نہیں، اس نے آپ پر ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملاقات نہ کی ہو بلکہ حالت کفر میں اس نے آپ سے ملاقات کی ہو، تو ایسا شخص صحابی نہیں کہلائے گا، اگرچہ کہ بعد میں اس کو اسلام کی دولت ملی ہو۔ تو چونکہ وہ نبی سے ملاقات کے وقت مومن نہیں تھا، مسلم نہیں تھا، بلکہ حالت کفر میں تھا، تو بعد میں اگر اسے اسلام کی دولت ملتی ہے لیکن نبی سے ملاقات اس کی نہیں ہوتی ہے تو وہ صحابی کی فہرست میں نہیں آئے گا، کیونکہ حالت ملاقات اس کا ایمان آپ کے اوپر نہیں تھا۔ جیسے بادشاہ قیصر نے ایک قاصد بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنا ایک سفیر، ایک ایمبیسیڈر، یہ قاصد اور یہ سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملا، لیکن اس وقت یہ حالت ایمان میں نہیں تھا، آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ البتہ تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہ قیصر کا بھیجا ہوا یہ قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے کچھ عرصہ بعد اسلام لے آیا، لیکن اس کے بعد اس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی۔ قیصر بادشاہ کے بھیجے ہوئے قاصد کو صحابی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ملاقات کے وقت یہ حالت ایمان میں نہیں تھے۔ اسی طرح اس تعریف کے اندر ایک لفظ جو ایڈ کیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ ہے بہی، مؤمنا بہی، کہ وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہو آپ پر ایمان لاتے ہوئے، جس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ تمام اہل کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے بعثت نبوی سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے جنہوں نے آ کر آپ سے ملاقات کی تھی، تو چونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہیں ملا، اس وقت وہ اپنے سابق انبیاء کرام پر ایمان رکھتے تھے، اس لیے اگر یہ لوگ بعد میں پھر ایمان لے آئے ہوں تو بھی ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہیں ملا، بلکہ اس وقت اپنے انبیاء سابقین پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ پر، موسیٰ پر، اس لیے وہ لوگ بھی صحابی نہیں کہلائیں گے۔ تو گویا وہ تمام اہل کتاب دائرے صحابیت سے خارج ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو تھے لیکن حالت ایمان میں نہیں، بلکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء جو اس سے پہلے گزرے ہیں ان پر وہ ایمان رکھتے تھے، نبی پر نہیں، اس لیے وہ بھی صحابی نہیں کہلائیں گے۔ ایک آخری چیز جسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے ومات علی الاسلام، صحابی وہ ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو آپ پر ایمان لاتے ہوئے اور اسلام ہی کے اوپر اس کا خاتمہ بھی ہوا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو ایمان لاتے ہوئے اور اگر اس کا خاتمہ بھی اسلام اور ایمان ہی پر ہوا ہو تو وہ شخص صحابی کہلائے گا۔ البتہ اگر
آپ سے ملاقات کے وقت وہ مسلم رہا ہو، مومن رہا ہو، لیکن کچھ عرصہ کے بعد وہ مرتد ہو گیا ہو، اسلام سے پھر گیا ہو، اور حالت ارتداد ہی میں، مرتد ہونے کی حالت ہی میں اس کی وفات ہو گئی ہو، تو وہ بھی صحابی نہیں کہلائے گا۔ جیسے عبید اللہ بن جحش ایک ہیں، وہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، اس وقت تک یہ مسلمان تھے، مومن تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا تھا، آپ سے ملاقات کی تھی، لیکن حبشہ جانے کے بعد وہاں یہ مرتد ہو گئے، انہوں نے نصرانیت اختیار کر لی، کرسچن بن گئے، اور کرسچینٹی ہی پر، نصرانیت ہی پر ان کا انتقال بھی ہوا، اس لیے صحابی کی فہرست میں نہیں گردانے جائیں گے، مرتد ہو کے مرے۔ یہی عبید اللہ بن جحش ہے جن کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ہے، جن سے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ اسی طرح عبداللہ بن خطل ایک ہیں جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے، اور فتح مکہ کے موقع پر یہ خانہ کعبہ کی چادریں پکڑ کر لپٹے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، اور مرتد ہونے ہی کی حالت میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ وہ مات علی الاسلام کی قید کا فائدہ یہ ہوا کہ جو شخص ایمان لاتے ہوئے آپ سے ملا ہو اور اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو تو وہ صحابی کے شرف سے نوازا جائے گا، ورنہ اگر وہ مرتد ہو کر کے مرا ہو تو ایسا شخص صحابی نہیں ہوگا۔ البتہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ملاقات کی ہو اور پھر بعد میں مرتد ہو گیا ہو، لیکن وفات سے پہلے پہلے وہ دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہو، پھر سے مسلمان ہو گیا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا ہو، تو کیا وہ صحابی کہلائے گا؟ جی ہاں، راجح قول کے مطابق ایسا شخص بھی صحابی ہوگا، اور یہی مطلب ہے وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ عَلَى الْأَصَحِّ کا، کہ اگرچہ بیچ میں مرتد ہو گیا ہو وہ شخص، لیکن مرنے سے پہلے دوبارہ اسلام لایا ہو تو وہ شخص صحابی کہلائے گا، چاہے اس کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہو بعد میں یا نہ ہوئی ہو۔ جیسے عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیں، یہ اسلام لائے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت ہے، لیکن پھر یہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 8 ہجری میں مکہ فتح کیا تو تمام لوگوں کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا تھا، لیکن بعض سرغنہ قسم کے لوگوں کو، ماسٹر مائنڈ قسم کے لوگوں کے بارے میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ نے جاری کیا تھا، ان تمام کو جہاں پایا جائے وہیں قتل کر دیا جائے، نہ ان کو خانہ کعبہ پناہ دے سکتا ہے، نہ ان کو ابو سفیان کا گھر پناہ دے سکتا ہے، نہ ہی یہ اپنی کیواڑ اندر سے بند کر کے پناہ لے سکتے ہیں، بلکہ یہ سرغنہ قسم کے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ستانے میں پیش رہتے تھے، سازشیں کرتے تھے، اس لیے جہاں بھی پکڑے جائیں، جہاں بھی پائے جائیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کی دیوار اس کی چادریں پکڑ کر کیوں نہ لٹکے ہوئے ہوں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی سرح بھی ان میں سے ایک تھے۔ ہوا یہ کہ جب عبداللہ بن ابی سرح کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول مکہ فتح کر چکے ہیں، اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ آپ آ چکے ہیں اور اعلان کر چکے ہیں کہ فلاں 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 کو قتل کر دیا جائے، ان کے علاوہ تمام کے لیے رہائی ہے، تمام کے لیے آزادی ہے، اور ان میں عبداللہ بن ابی سرح کا بھی نام تھا کہ وہ بھی مارے جائیں گے جہاں پائے جائیں، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ عبداللہ بن ابی سرح کس کے پاس گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آج تو نجات کی کوئی راہ نہیں ہے، آج مجھے نہیں چھوڑا جائے گا، اے عثمان غنی میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آج میری بخشش نہیں ہوگی، آج مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، آپ سفارش کر دیجئے اللہ کے رسول سے مجھے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر گئے، اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے اور سفارش کی کہ اللہ کے رسول میں کہتا ہوں میری سفارش آپ قبول کر لیجئے، عبداللہ بن ابی سرح کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کی سفارش قبول کر لی، عبداللہ بن ابی سرح کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی سرح بعد میں اسلام لے آئے، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ان کو بھی صحابی کہا گیا، ان کی روایتیں بھی لے گئی ہیں۔ یہ ہے صحابی کی لغوی اور شرعی تعریف۔ جن ہیں کون، ان کی حقیقت و ماہیت کیا ہے، کیا ان کا وجود اس دنیا میں ہے یا وہ کوئی خیالی اور وہمی چیز ہے؟ یہ سوال اس لیے میں کر رہا ہوں کیونکہ آج سائنس کی دنیا ہے اور سائنس نے اب تک شیاطین اور جنوں کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی ہے، اس لیے بہت سارے لوگ اس روئے زمین پر رہنے والے شیاطین اور جن پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو مخلوق نہیں مانتے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ سائنس کا یہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں، سائنس شیطان اور جن کو ڈومین ہی نہیں کرتی ہے۔ سائنس کا سبجیکٹ وہ چیزیں ہیں
جو محسوسات ہیں جن کو ٹچ کیا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، ان ساری چیزوں کے بارے میں سائنس ڈسکس کرتی ہے. اس لیے کوئی یہ کہے کہ سائنس نے اب تک ہمیں شیطان اور جن کے بارے میں رپورٹ نہیں دی اس لیے ہم نہیں مانیں گے کہ شیطان اور جن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اسے اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے. جن کا وجود ہے، جن اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، بالکل ایسے ہی جیسے انسان اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے. البتہ جاہلی عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ جن یہ بہت پاورفل مخلوق ہے، بہت ہی طاقت و قوت والی مخلوق ہے، جس کو چاہے یہ ستا سکتی ہے، تکلیف دے سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے بعض آیات میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ بہت سارے انسان جنوں کے پرستار بن گئے تھے، ان کی پوجا شروع کر دی تھی. سورہ جن آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ بہت سارے جنوں کے پرستار بن گئے تھے، جس کی وجہ سے جنوں کی سرکشی اور تمرد میں اضافہ ہو گیا تھا، وہ اور ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیے تھے. یہی وجہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عرب جنوں سے بہت ڈرتے تھے. ان کے خوف و ہراس کا عالم یہ تھا کہ جب بھی وہ سفر کرتے تھے اور کہیں ڈیزرٹ میں کسی وادی میں ٹھہرنا ہوتا تھا تو وہ دعا کرتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی. ان کی دعا کے یہ الفاظ ہوتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی من الجن، کہ ہم اس وادی میں جنوں کے سردار سے پناہ چاہتے ہیں. یہ عقیدہ تھا زمانے جاہلیت میں عربوں کا. اس انداز میں وہ جنوں سے مرعوب تھے، ان کا ڈر محسوس کرتے تھے. اسی طرح جنوں کے بارے میں عربوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جن عالم الغیب ہوتے ہیں، وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں. قرآن کریم نے اس کی تردید فرمائی اور جگہ جگہ بتایا کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب کی بعض باتیں بتا دیتا ہے. یہ تھا عربوں کا زمانے جاہلیت میں جنوں کے بارے میں عقیدہ. جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جن کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ رہنے اور چھپنے کے. جن یا جنو جنون، اسی لیے کسی مجنون انسان کو جسے پاگل پن ہو گیا ہو اس کو مجنون اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اس کی عقل چھپ جاتی ہے. تو جن چونکہ ایک ایسی مخلوق ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل رہتی ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ان کا نام جن ہے. قرآن کریم نے ان کے نام کی ایک پوری سورت نازل فرما دی، سورہ جن، اور اس میں بہت ساری چیزیں ان کے بارے میں قرآن نے بتایا ہے. جن کی تعریف کیا ہے؟ علماء امت نے قوم جن کی تعریف کرتے ہوئے کچھ عبارتیں لکھی ہیں. میں ان میں سے ایک عبارت آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور پھر اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جن کی تخلیق کے بارے میں، اسی طرح جن کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں آپ کو اچھی طرح علم ہو جائے کہ وہ کون ہیں، ان کا وجود کیسے ہے. چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے انہا اجسام ناریۃ عاقلۃ قابلۃ للتشکل باشکال حسنۃ او قبیحہ وهم كبني آدم يأكلون ويشربون ويتناسلون ويكلفون منهم المؤمن ومنهم العاصي والكافر. یہ ہے قوم جن کی تعریف کہ جن وہ ایک ایسی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. اجسام الناریہ، آگ والے جسم ہیں، آگ والی مخلوق ہیں. وہ عاقلۃ، انہیں عقل و شعور بھی ہے، وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. قابلۃ للتشکل باشکال حسنۃ او قبیحہ، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بھی صلاحیت دی ہے کہ وہ اچھی بری شکل و صورت میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں. وہ جانور بن سکتے ہیں، انسان بن سکتے ہیں، کوئی اور چیز کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے ان کو دی ہے. وَهُمْ كَبَنِي آدم يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، اور وہ بالکل آدم کے بیٹوں کی طرح، انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے ہیں. وَيَتَنَاسَلُونَ وَيُكَلَّفُونَ، اسی طرح ان کی بیوی اور بچے ہوتے ہیں اور وہ شریعت اسلام کے بھی مکلف ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بھی جنت اور جہنم بنائی ہوئی ہے اور انہیں اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں. منہم المؤمن، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچے مومن ہیں. ومنہم العاصی والکافر، کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں اور کچھ دوسرے ایسے بھی ہیں جو سراسر کافر ہیں. یہ ہے جن کی تعریف. اب آئیے ہم اس تعریف کا تجزیہ کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی طرح قوم جن کے بارے میں، ان کی ماہیت اور حقیقت کے بارے میں سمجھ سکیں.
سب سے پہلے جو علماء کرام نے تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے وہ یہ انہا اجسام ناریہ، کہ ایسی مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کی گئی. قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے، جیسا کہ سورہ حجر سورۃ نمبر 15 اور آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اور رہے جن تو ہم نے ان کو پیدا کیا ہے لو والی گرم آگ سے، من نار السموم. اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان میں بھی جنوں کی مادہ تخلیق سے بحث کرتے ہوئے کہا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ. سورہ رحمان سورۃ نمبر 55 اور آیت نمبر 15. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور اس نے جنوں کو پیدا کیا ہے آگ کے شعلوں سے. اس سے پتہ چلا کہ جنوں کی تخلیق، جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے. اس کی دلیل ایک حدیث میں بھی ملتی ہے، جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، یہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے. وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کا وصف تم جانتے ہو، یعنی مٹی سے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کتاب الزہد میں منقول ہے، جو اس بات کو صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. تو جن اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر آباد کیا ہے، بسایا ہے، اور وہ بالکل انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے بھی ہیں اور اپنا وجود رکھتے ہیں. عاقلتن، وہ عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے. قابلۃ للتشکل باشکال حسنۃ او قبیحہ، اسی طرح اچھی بری شکل میں تبدیل ہونے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہے. چنانچہ آپ دیکھیے بے شمار احادیث رسول میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جن ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ رب العالمین نے اچھی اور بری شکل میں تبدیل ہونے کی صلاحیت بھی دی ہے. جنوں کی تخلیق، جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے. اس کی دلیل ایک حدیث میں بھی ملتی ہے، جو حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد کے اندر. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، یہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے. وخلق آدم مما وصف لکم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے جس کا وصف تم جانتے ہو، یعنی مٹی سے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کتاب الزہد میں منقول ہے، جو اس بات کو صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے، فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. تو جن اللہ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر آباد کیا ہے، بسایا ہے، اور وہ بالکل انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے بھی ہیں اور اپنا وجود رکھتے ہیں. عاقلتن، وہ عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے. قابلۃ للتشکل باشکال حسنۃ او قبیحہ، اسی طرح اچھی بری شکل میں تبدیل ہونے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہے. چنانچہ آپ دیکھیے بے شمار احادیث رسول میں اس کا ذکر ملتا ہے. ایک روایت جو صحیح مسلم کتاب الرؤیا میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ اس کی دلیل ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإنه لا يتمثل الشیطان بی، وفی روایت فإنه لا ينبغی للشیطان ان يتشبہ بی ان يتشبہ فی صورتی. جس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا تو وہ سمجھ جائے کہ اس نے یقیناً مجھے دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، شیطان میری شکل و صورت کو نہیں اپنا سکتا. دوسری روایت میں ہے فإن الشیطان لا ينبغی ان يتشبہ بی، کہ شیطان کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ میری شکل میں آپ کے سامنے آئے اور آپ کے خوابوں میں نظر آئے. وہ میری شکل و صورت کو نہیں بنا سکتا، نہیں اپنا سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطانوں کو، جنوں کو اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت دی ہے
کہ وہ دوسروں کی شکل میں تبدیل ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل کو اپنانا ان کے بس کی بات نہیں۔ پھر آگے اسی تعریف میں منقول ہے وَهُمْ كَبَنِي آدم يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، کہ یہ جن بالکل انسانوں کی طرح کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو صحیح مسلم کتاب الصلاح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے دیکھا کچھ دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہے، ہمارے درمیان تھے اور پھر آپ ہمارے درمیان نظر نہیں آ رہے۔ چنانچہ ہم نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا، مکے کی گلی کوچوں میں ہم نے آپ کو تلاش کرنا شروع کیا اور ہم بہت فکر مند ہو گئے۔ یہ رات ہم پر بہت ہی گراں گزری، ہم ڈھونڈتے اور تلاشتے رہے لیکن کہیں بھی آپ کا سراغ نہ ملا۔ چنانچہ بڑی بے چینی کے عالم میں ہم لوگوں نے رات گزری۔ جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی طرف سے تشریف لا رہے ہیں۔ ملاقات کے بعد ہم لوگوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، رات بڑی بے چینی کے عالم میں ہم لوگوں نے گزاری، ایک آپ ہم سے غائب ہو گئے۔ میں یہ محسوس ہونے لگا کہ ایسا تو نہیں آپ کو اچک لیا گیا، ایسا تو نہیں دھوکے سے لے جا کر آپ کو قتل کر دیا گیا، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی داعی الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن، میرے پاس قوم جن کی طرف سے ایک بلانے والا آیا تھا تو میں اس کی پکار پر قوم جن میں گیا، فذهبت معه، میں ان کے ساتھ گیا، وقرأت عليهم القرآن، اور وہاں ان کے پاس جا کر میں نے قرآن کی تلاوت کی، انہیں دعوت دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر گئے اور آپ نے وہ جگہیں، آپ نے وہ نشانات ہمیں دکھائے جہاں پر جنہوں نے آگ جلائی تھی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے جن بھائیوں کی خوراک دو چیزیں ہیں، الروس والعظام، ایک تمہارے جانوروں کا گوبر اور لید، اور دوسری چیز ہے ہڈی۔ اس لیے دیکھو تم لید اور گوبر سے یا اسی طرح ہڈی سے استنجا مت کرو، فلا تستنجوا بالروس والعظام، ہڈی اور گوبر اور لید سے تم استنجا نہ کرو کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا کھانا ہے، فإنه زاد اخوانکم الجن، تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہے ہڈی اور لید گوبر۔ اس سے پتا چلا کہ جن کھاتے اور پیتے بھی ہیں۔ یہ واقعہ بالکل اس بات کی صریح دلیل ہے کہ جس طرح انسانوں کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح جن اور شیطان بھی کھاتے پیتے ہیں، لیکن ان کی خوراک ہے ہڈیاں اور گوبر اور لید۔ اسی طرح اس تعریف کا ایک ٹکڑا یہ ہے وَيُكَلَّفُونَ، کہ جن یہ ایسی مخلوق ہیں جو شریعت اسلام کے مکلف بھی ہیں۔ جس طرح اسلام کے احکامات انسانوں پر لاگو ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں کو اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے ایک تسلیم کرنا ہے، اسی کے لیے نمازیں پڑھنی ہیں، اسی کے لیے حج کرنا ہے، اسی کے لیے روزہ رکھنا ہے، ایسے تمام احکامات اس کے مکلف جن بھی ہیں، انہیں بھی یہ سارے کام کرنے ہیں جو انسانوں کو کرنا ہے، جس کا مکلف اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی آیت سناؤں، سورہ زاریات سورت نمبر 51 اور آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس میں انسان کے ساتھ جن کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے جس طرح انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ایسے جن کو بھی ہم نے اسی مقصد کے لیے بنایا ہے کہ مجھے ایک تسلیم کریں، میری عبادت اور پوجا کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ سجدہ سورت نمبر 32 اور آیت نمبر 13 میں بھی ارشاد فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں قیامت کے دن اس جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ من الجنۃ والناس، لوگوں سے اور جنوں سے میں اس جہنم کو بھر دوں گا۔ جو لوگ میرے نافرمان ہوں گے، جو لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، میں ان کو جہنم میں ڈال دوں گا اور اس جہنم کو بھر دوں گا۔ اس سے بھی پتا چلا کہ جس طرح انسانوں کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم بنائی ہے، سورگ اور نرک بنایا ہے، ایسے اللہ نے جنوں کے لیے بھی جنت اور جہنم بنا رکھی ہے۔ وہ بھی شریعت اسلام کے مکلف ہیں، اچھا کریں گے تو وہ بھی انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے، اور برا کریں گے تو وہ بھی انسانوں کی طرح جہنم میں جائیں گے۔ اسی طرح علماء کرام نے جو قوم جن کی تعریف کی ہے اس کا آخری جملہ یہ ہے وَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ وَمِنْهُمُ الْعَاصِي وَالْكَافِرُ، کہ ان جنوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سچے مومن ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو نافرمان اور گنہگار ہیں، اسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں
جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے کافر ہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ سورہ ناس سورۃ نمبر 114 اور آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور وہ جو انسانوں کے سینے میں وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گنہگار و نافرمان بھی ہیں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں، ان کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا کہ خود جن اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں اور کچھ برے، جیسا کہ سورہ جن سورۃ نمبر 72 اور آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے جنوں کی حکایت کرتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سونپ دینے والے ہیں، مسلم ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو قاسطون ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، سرکش ہیں۔ ان آیتوں سے پتہ چلا کہ ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو نافرمان اور کافر ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے انسانوں میں ہیں۔ آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں جو واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز کے درمیان جنوں میں سے ایک خبیث قسم کے جن نے آپ کے اس روم میں دھمال مچانا شروع کر دیا، کودنا بھاگنا شروع کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول جب اپنی نماز تہجد سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس کو پکڑا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ لے جا کر اس کو مسجد نبوی کے کھمبے میں باندھ دوں، تاکہ جب صبح کو لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، صلاۃ فجر ادا کرنے آئیں تو دیکھیں کہ یہ بندھا ہوا ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے دعا کیا تھا کہ اللہ مجھے جیسی حکومت تو نے دی ہے کسی اور کو مت دینا، اور سلیمان ہی تھے جن کی حکومت جنوں پر تھی، اس لیے میں نے اس کو باندھا نہیں، چھوڑ دیا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جن کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ اور اب ہمارا اہم سوال، اس کا جواب رہ گیا ہے کہ کیا جنوں میں سے بھی صحابہ ہیں؟ مختصر اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، جن میں سے بھی صحابہ ہیں۔ وہ جن جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی اور ایمان ہی پر رہتے ہوئے ان کا خاتمہ ہوا، تو انہیں بھی بالکل اسی طرح صحابی سمجھا جائے گا جس طرح انسانوں کو شرف صحابیت حاصل ہے۔ اسی بات کو حافظ ابن حجر نے راجح قرار دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس طرح انسانوں کے لیے تھی اسی طرح جنوں کے لیے بھی تھی، جس طرح آپ انسانوں کے لیے رسول اور نبی تھے اسی طرح جنوں کے لیے بھی آپ رسول اور نبی تھے۔ جنوں میں الگ سے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں آیا، جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ انعام سورۃ نمبر 6 اور آیت نمبر 130 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے اوپر ہماری آیات کو پڑھتے، سناتے، بیان کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جو تمہیں ڈراتے تمہارے اس دن سے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آخرت کے دن سے۔ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے؟ یہاں اللہ رب العالمین نے معشر الجن والانس، اے جن اور انسانوں کی جماعت۔ آئیے میں اس تعلق سے ایک حدیث بھی آپ کو سناؤں، جو حدیث صحیح مسلم کتاب المساجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے تمام دیگر انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی، اللہ کے رسول نے بتایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور سن لو میں تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں جس طرح انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں ایسے ہی جنوں کے لیے بھی میں نبی ہوں۔ جس طرح میں انسانوں کے لیے رسول ہوں ایسے ہی جنوں کے لیے بھی میں رسول ہوں۔ جس طرح میری بعثت انسانوں کے لیے ہے بالکل اسی طرح جنوں کے لیے ہے۔ اس طرح یہ قرآنی تعلیمات اور اس طرح احادیث کی تعلیمات جس طرح انسانوں کے لیے ہیں وہ اس کے مکلف ہیں، بالکل اسی طرح قوم جن بھی قرآنی تعلیمات کی مکلف ہے، اور اسے بھی ان احکامات پر عمل کرنا ہے۔ اگر وہ اچھا کریں گے تو انسانوں کی طرح وہ بھی جنت میں جائیں گے، اگر وہ برا کریں گے تو انسانوں کی طرح وہ جہنم میں بھی جائیں گے۔ یہ ہے
آپ کے اس اہم سوال کا جواب کہ کیا جن میں بھی صحابہ ہیں، یقیناً ہیں، جس کا جواب آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا۔ اس درس کے اخیر میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا کر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر ہو۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔